الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے ادھورے وعدے، اس عنوان سے ہماری ایک قسطوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ ہم ان وعدوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ایک بندہ مومن لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ سے کرتا ہے۔ ہر بندہ مومن جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ اللہ سے 8 وعدے کرتا ہے، جس میں سے پہلا وعدہ وہ علم کا وعدہ ہے، جس کا اظہار وہ اس طرح کرتا ہے کہ میں جہالت کا انکار کرتا ہوں، علم کا اقرار کرتا ہوں۔ دوسرا وعدہ وہ یقین کا وعدہ ہے کہ جو علم مجھے ملا ہے اس پہ کسی بھی قسم کے شبہ کا انکار کرتا ہوں، مکمل یقین کا اقرار کرتا ہوں۔ اور تیسرا وعدہ وہ قبول کا وعدہ ہے۔ یہ تینوں وعدے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں انسان یہ کہتا ہے کہ اسلام کے ہر جزو کو قبول کرنے کا اقرار کرتا ہوں اور کسی بھی جزو کو رد کرنے کا انکار کرتا ہوں۔ یعنی مجھے جو علم ملا ہے اور جو اس پہ مجھے یقین ہوا ہے، اس کو مان لینے کے بعد جو نتائج آتے ہیں مجھے وہ بھی قبول ہیں۔ اس کی وجہ سے غریبی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بوجھ پیدا ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، مجھے قبول ہے، میں اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور آج ہم چوتھا وعدہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ کہتا ہے کہ اگر علم آ گیا ہے آپ کے پاس، اس علم پہ آپ کو یقین بھی آ گیا ہے اور اس کے نتائج بھگتنے کے لیے آپ تیار بھی ہو گئے ہیں، تو پھر چوتھا وعدہ کہتا ہے کہ سرنڈر کر دو۔ چوتھا وعدہ کہتا ہے فرما برداری، یعنی اب عمل کرنا شروع کر دو۔ اب اس کے اندر کیا رکاوٹ ہے؟ دلیل بھی ہے، یقین بھی ہے، نتائج بھی قبول ہیں، پھر بھی اگر عمل نہیں ہو رہا تو لازماً بات ہے ان 3 بنیادوں کے اندر کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ ان 3 بنیادوں میں کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے، یا تو آپ کے علم کے اندر مسئلہ ہے، یا یقین کے اندر مسئلہ ہے، یا قبول کے اندر مسئلہ ہے۔ اگر یہ تینوں مضبوط ہو جائیں تو وہ بندہ لازماً بعمل مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اظہار انسان اس کیسے کرتا ہے؟ میں نافرمانی کا انکار کرتا ہوں اور مکمل فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں۔ یہاں پہ یہ بات بھائیو دوستو سمجھنے کی ہے، یہ بڑی سننے کی بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا سرنڈر کر دو، تو یہ جو سرنڈر کا لفظ ہے، یہ سر تسلیم خم کرنا، دنیا کے اندر یہ نیگیٹو کونوٹیشنز رکھتا ہے، دنیا کے اندر یہ منفی تاثرات رکھتا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر ظاہری بات ہے سرنڈر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب چور اور پولیس کا مقابلہ ہوتا ہے اور پولیس کہتی ہے کہ سرنڈر کر دو، تو یہاں پہ بندہ ہارتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی پٹائی بھی ہو سکتا ہے 10-15 سال کے لیے وہ قید میں بھی جائے، تو یہ سرنڈر کرنا منفی ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے جو سرنڈر کرنا ہے وہ مثبت ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے آپ جیتتے ہیں، یعنی اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو سزا نہیں دیتا ہے بلکہ جزا دیتا ہے سرنڈر کرنے کی وجہ سے۔ اصل میں سرنڈر کرنا اللہ کے ہاں اللہ کے محفوظ ہاتھوں میں چلے جانا ہے۔ یہ بڑی سننے کی بات ہے۔ اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کا معنی اس دنیا کے ہاتھوں سے نکل کر اللہ کے محفوظ ہاتھوں میں چلے جانا ہے۔ اللہ کے ہاں سرنڈر وہ جیت ہے، دنیا میں سرنڈر وہ ہار ہوتی ہے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ اگر یہ زندگی ایک گاڑی کی طرح ہے تو آپ کے پاس میرے بھائی 2 آپشن ہیں۔ پہلا، آپ اپنی منمانی کریں اور خود اس گاڑی کو چلائیں، اور دوسرا اللہ کے سامنے سرنڈر کریں اور اللہ کو اس گاڑی کو چلانے دیں۔ اب آپ کی گاڑی خود چلائیں، اس کے اندر کتنے زیادہ میرے بھائی اور دوستوں غلطی کے، ٹھک جانے کے، نقصان کے کتنے زیادہ امکانات موجود ہیں، اور اگر وہ گاڑی اللہ چلائے تو انسان خوف سے، دکھ سے، غم سے کتنا زیادہ آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ معنی ہے میرے بھائی جب اللہ کہتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، اللہ کی طرف رجوع کرو اور سرنڈر کر دو، سر تسلیم خم کر دو، جھک جاؤ۔ جھک جانے کا مطلب یہ ہے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ زندگی کیسے چلانی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کیونکہ اس زندگی کو بندے میں نے بنایا ہے۔ اور جو بندہ بغاوت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی مول پتہ کس ضمن میں لیتا ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ زندگی میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، مجھے پتہ ہے کیا فائدہ کیا نقصان ہے، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ بغاوت پہ اتر آتا ہے۔ بالکل ویسے جیسے میرے بھائی ایک پولیس والا جب کسی چور کو رنگے ہاتھوں پکڑتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہینڈز اپ، یعنی سرنڈر کر دو۔ اب اس چور کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو میرے پاس پولیس مقابلہ شروع ہو جائے، وہاں پہ گولی چلنا شروع ہو جائے، تو یہ بغاوت کرتا ہے، صرف پولیس سے نہیں، سسٹم سے، پورے کے پورے نظام سے یہ بغاوت کرتا ہے۔ اور دوسرا آپشن کیا ہوتا ہے؟ وہ سرنڈر کرے۔ تو سرنڈر کرنے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جیسے پولیس کہنی ہے ویسے آپ نے کرنا ہے۔ پولیس والا کہتا ہے ہاتھ اوپر، وہ ہاتھ اوپر کرتا ہے، اب وہ گولی نہیں چلائیں گے بھائی،
ہاتھ پیچھے کرو وہ پیچھے کرتا ہے، وہ زنجیر لگاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ جاؤ وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے، جیل میں چلے جاؤ جیل میں چلے جاتا ہے، اس وقت جاگنا ہے وہ اس وقت جاگتا ہے، اس وقت سونا ہے اس وقت سونا ہے، یہ کھانا کھانا ہے یہ کھاتا ہے، یعنی جیسے وہ پولیس کہتی ہے ویسے کرتا ہے۔ وجہ کیونکہ اس بندے نے سرنڈر کیا ہے، اس بات کا یقین کرتے ہوئے کہ یہ سسٹم مجھ سے بڑا ہے۔ ایسے ہی اللہ بندے سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس سسٹم سے بھی بڑا اللہ کا نظام ہے، تو اللہ کے سامنے کیا کر دو بندے، سرنڈر کر دو۔ یہ اللہ رب العزت چوتھا وعدہ ہم نے اور آپ نے کر رکھا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے۔ اب اس سرنڈر کرنے کی میرے بھائی 3 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے عقل اور فہم کو اللہ کی حکمت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ نے اس بات کو قبول کرنا ہے کہ جو بھی اس وقت دنیا میں زوال ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، اور جو بھی ایمان والے کو جیت ملتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے سامنے سرنڈر کیا۔ یعنی صحیح اور غلط کا پیمانہ عقل نہیں دے گی، سماج نہیں دے گا، معاشرہ نہیں دے گا، آپ نے اپنی عقل کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے۔ اللہ جانتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ جملے نہیں بول سکتے مجھے ایسے لگا میں نے کر دیا، میرے خیال میں یہ ٹھیک رہے گا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں ایسے کر لینا چاہیے، مجھے ایسے لگتا ہے رسم و رواج کی بنیاد کے اوپر شادی ایسے کر لینی چاہیے۔ میرے بھائی کر لیں، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو غلط سمجھ کے کریں، یہ غلط ہے۔ اگر آپ صحیح سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، بغاوت ہے۔ یعنی اللہ ایک چیز کو غلط کہہ رہا ہے اور آپ ایک چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بغاوت ہوتی ہے۔ غلط کر لو۔ اگر نوجوان پون دیکھتا ہے میرے بھائی اپنے موبائل کے اندر، گند دیکھتا ہے، غلط سمجھ کے کرو، یہ سمجھ کے نہ کرو میں نمازی بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، داڑھی بھی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، نہ، کیونکہ یہ نفسیات ہوتی ہیں میرے بھائی۔ آپ اس کو چل کوئی بات نہیں ایسے کر کے کریں گے تو یہ بندہ کبھی واپس نہیں آئے گا، یہ بندہ کبھی گلٹ پیدا نہیں ہوگا، یہ کبھی معافی نہیں مانگے گا، یہ کبھی جھکے گا نہیں، یہ دھیرے دھیرے دین سے دور ہو جائے گا۔ تو صحیح اور غلط کا پیمانہ اللہ مقرر کرے گا۔ اگر آپ نوجوان بیٹھے کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں اور اس لڑکی کو آپ نے دین کے اوپر چلایا، ماشاءاللہ پردہ کرنا شروع ہو گئی، وہ تہجد پڑھنا شروع ہو گئی، بات کرنا پھر بھی حرام ہے، نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی گفتگو نہیں کر سکتے، آپ کو یہ صحیح ماننا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو صحیح کہا ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں بلا کسی ضرورت بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ چلا لڑکی بھائی غلط راستے پہ ہے، اپنی بہن کا رابطہ کراؤ اس سے، کسی عالمہ کا رابطہ کراؤ اس سے، کسی استانی کا رابطہ کراؤ، یہ دل کے اندر کوڑ لے کے بیماری لے کے اس کے پیچھے نہیں شروع ہو جانا۔ غلط کو غلط ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے غلط کہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ کسی سے ریڑھی والے سے پوچھیں اس وقت ملک کے حالات خراب کیوں ہیں، بھائی آپ کو کیا بولے گا وہ، ان لیڈروں کی وجہ سے خراب ہے، اس کرپشن کی وجہ سے خراب ہے، اکانومی کی وجہ سے خراب ہے۔ میرے بھائی بڑے چیدہ لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے اس وجہ سے خراب ہے کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کو نہیں مانا اس لیے خراب ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں بعد کی ہیں میرے بھائی، بنیادی بات کیا ہے جس کی وجہ سے آج بیڑا غرق ہے، یہ آپ کا ماننا ضروری ہے۔ فرما برداری اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سے دور ہو گئے، یعنی میرے بھائی اللہ کو پا کر ہم جیتتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے ہم ہارتے ہیں۔ یہ اصول آپ نے قبول کرنا ہے، یہ قبول کریں گے تو غلط کریں گے تو دل میں میرے بھائی شرمندگی پیدا ہوتی ہے اور انسان توبہ کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے عبادت کریں گے تو معیار کون سیٹ کرے گا، اللہ سیٹ کرے گا۔ یہ نہیں کہو گے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے سب سے نزدیک آپ سجدے میں ہوتے ہو تو میں 3 سجدے کر لیتا ہوں، یار اچھی بات ہے، نہیں میرے بھائی، یہ جتنے بھی معیارات ہیں عبادت کے، دعا کے، وہ کون طے کرے گا، وہ اللہ طے کرے گا، اور اس کے سامنے کیا کرنا ہے آپ نے، سرنڈر کرنا ہے۔ دوسری بنیاد میرے بھائی عملی میدان کے اندر آپ نے سرنڈر کرنا ہے، اور ایک اس کا تعلق خالق سے ہوتا ہے اور ایک کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے۔ جہاں تک خالق کی بات ہے میرے بھائی، عملی میدان میں صرف ایک ہی چیز اللہ روزانہ مانگتا ہے آپ سے، وہ 5 وقت کی نماز ہے، اور یہ سننے کی بات ہے میرے بھائی، 5 وقت کا نمازی اللہ کے اوپر ہمیں غالب غمان ہے، یہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جو شخص 5 وقت کا نمازی ہے، کم از کم 5 وقت کا نمازی بإذن اللہ، یہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن، زندگی بھر کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف 40 دن لگاتار تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو بندہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، یعنی 40 دن کی کتنی نمازیں بنتی ہیں بھائی، تقریباً 200، ایسے ہی ہے، 200 نمازیں لگاتار تکبیر اولیٰ سے ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 2 انعام دیتا ہے۔ یہ سنیے گا، یہ جہنمی نہیں ہے، یہ منافق نہیں ہے، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، یہ جہنمی نہیں ہو سکتا اور نہ یہ منافق ہے۔ معنی کیا ہے، 5 وقت کی نماز، یہ کم از کم کرائٹیریا ہے عملی میدان میں مضبوط رہنے کا،
کیونکہ یہ صرف نماز نہیں ہوتی ہے، یہ پوری کی پوری نفسیات ہیں. دکان ہے، ایک دم سے اذان کی آواز آئی اور آپ نے سب کچھ بند کر کے مسجد کی طرف آ گئے. یہ نفسیات کیا بتا رہی ہیں؟ بڑا کون ہے؟ بولے بڑا کون ہے؟ آپ نے یہ ثابت کیا ہے، یہ صرف مانا نہیں ہے. آپ نے کہا دکان چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے. یہ دیکھ اللہ میں ثابت کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. یہ نفسیات. دوسرا، مسجد کے اندر ایک نظام ہونا چاہیے جہاں پہ کیا ہے، علم کی بات ہو رہی ہے، اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے، آپ کے حقوق آپ کے فرائض کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بندہ علم کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے. مسجد میں نظام ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کے اگر غریب ہے تو آپ مدد کرنے کا نظام موجود ہے، صحت کا مسئلہ ہے تو صحت کا نظام موجود ہے. یعنی مسجد دنیا کے اندر سب سے خوبصورت جگہ جو اللہ کو لگتی ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ خود کہتا ہے. اب دنیا میں سب سے خوبصورت جگہ سے آپ کنیکٹڈ ہے، مسجد کے پورے نظام سے کنیکٹڈ ہیں، باذن اللہ یہ بندہ گمراہ نہیں ہوگا. فرما برداری کو مضبوط کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے 5 وقت کی نماز کے. اس لیے یہ اور جملہ میرے بھائی یہ سخت ہے، اکثر یہ جملہ بولا نہیں جاتا. نمازی وہی ہے جو 5 ٹائم کا ہے. 4 ٹائم والا 3 ٹائم والا اللہ کے ہاں نمازی نہیں ہے. یہ نمازی ان پروگرس ہے، نمازی ہونے والا ہے نہیں ہے. نمازی کون ہے میرے بھائی؟ جو کتنی پڑھتا ہے بھائی؟ 5 پڑھتا ہے. اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ میرا بچہ نمازیں پڑھتا ہے، تو ان سے کہیں فجر پڑھتا ہے؟ فجر نہیں پڑھتا. نمازی نہیں ہے یہ، انہوں نے ذہن میں قبول کر لیا ہے 4 بھی پڑھتا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے. نہیں، میری بڑی بات اللہ پہ کوئی دین نہیں چڑھانا، آپ نے اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے. یہ آپ نے سرنڈر کر کے کلمہ کے اندر وعدہ کیا ہے کہ کم از کم 5 نمازیں تو پڑھوں گا میں. تو 5 پڑھ کے آپ نمازی ہیں، 4 پڑھ کے 3 پڑھ کے نمازی نہیں ہے. ہم صرف یہ کہیں گے یہ بندہ پروگرس میں ہے، یہ نمازی بننے والا ہے انشاءاللہ، اللہ اس کو بنا دے. نمازی اللہ کی نظر میں 5 والا ہے. تو عمل میں ایک تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. وہ اللہ کہتا ہے نماز ہے. دوسرا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے. اس میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا ہے؟ میری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ، مطلب غیبت نہیں کروں گا، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا، اس کو دھوکہ نہیں دیں گا، اس کو فراڈ نہیں. کیوں؟ میری زبان سے میں نے محفوظ رکھنا ہے، میری زبان سے میرے رشتے محفوظ ہیں، ان کو توڑوں گا نہیں. تو زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں. یہ عمل میں رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں. تو یہ دوسرا لیول ہوتا ہے فرما برداری کا. سرنڈر کرنا ہے اللہ کے سامنے تو نماز پڑھو، سرنڈر کرنا ہے انسانوں کے سامنے تو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے ان کو کیا کرو؟ محفوظ رکھو. تیسرا اور آخری لیول میرے بھائی، یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں نے بندے کو ضعیف بنایا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں نے بندے کو جھگڑالو بنایا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے بندہ ناشکرا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا بندہ جلد باز ہے. یہ ساری کی ساری اللہ فطرتیں گنوا رہا ہے جس کے اوپر آپ اور میں کھڑے ہیں. مطلب غلطی تو یہ کرے گا، کیا خیال ہے؟ یہ پکی بات ہے، پھسلے گا، چاہے وہ جان بوجھ کے پھسلے، چاہے وہ جہالت سے پھسلے، چاہے وہ جذبات کے اندر آ کے پھسلے، چاہے وہ کسی خوبصورتی کو دیکھ کے پھسلے گا تو پکا. تو فرما برداری تو 100% ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ وعدہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو تیسرا لیول فرما برداری کا ہوتا ہے جب تم پھسلو تو توبہ کرنا بھی سب سے بڑی فرما برداری ہے. یعنی توبہ کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اگر تم فرما برداری کرتے کرتے پھسل جاؤ تو سرنڈر کرو دوبارہ سے. کیسے؟ توبہ کر کے. کیونکہ توبہ کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ واپس لوٹ آنا، لوٹ، یو ٹرن. لٹرلی توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لینا. آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ایک دم سے خیال آئے تو وہیں سے کیا ہو؟ واپس آ جاؤ. یہ بھی کیا ہوتی ہے اصل میں فرما برداری میں؟ یہ بھی آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ میرے سے غلطی ہوئی تو کیا کروں گا. اس لیے یہ بڑی سننے کی بات ہے. ہمارے شیخ نے کہا، میری پہلی دفعہ اس طرح سوچنے کا موقع ملا، کائنات کی سب سے بڑی نیکی وہ توبہ ہے. کلمہ اس کے بعد آتا ہے، لا الہ الا اللہ اس کے بعد آتا ہے. مثلا اگر کوئی غیر مسلم میرے پاس مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وہ کیا کہے گا؟ جیسی میری زندگی چل رہی ہے ویسی چلتی رہے گی، ہاں کلمہ پڑھ لیتا ہوں میں. ایسے بولے گا بھائی؟ بولے بھائی ایسے بولے گا. کیا کہے گا؟ جو میں گزار رہا تھا وہ سب کچھ کیا ہے؟ غلط ہے. پہلے وہ توبہ کرتا ہے اور اپنی سلیٹ کیا کرتا ہے؟ صاف. سلیٹ صاف کرنے کے بعد اس کے اوپر پہلا جملہ کیا لکھا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے توبہ سب سے بڑی نیکی ہے. اور اللہ کو یہ پتہ کیوں پیاری لگتی ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے بندہ جھکتا ہے، کیونکہ مجھے کو پکڑنے والا ہے، مجھے کوئی عذاب دے سکتا ہے، مجھے مرنا ہے. اس کی وجہ سے بندہ کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے. اس لیے اللہ کو توبہ بڑی محبوب ہے میرے بھائی. اور یہ 3 حدیث جتنی انسان کو انکریج کر سکتی ہے نا، اس سے زیادہ میرے بھائی یہ اسلام ایک بندہ مومن کو انکریج نہیں کرے گا جتنی یہ 3 حدیث صرف کرتی ہیں. مایوس نہیں ہونا میرے بھائی، کچھ بھی ہو جائے یاد رکھنا شیطان کا سب سے بڑا دشمن توبہ کرنے والا ہے. کیوں؟ 100 قتل کرائے اس نے، سوچو کتنی محنت کی ہوگی اس نے.
ایک قتل کرنے میں کوئی میرے بھائی سوکھا کام، قتل کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں، ایک بندے کی جان لے لینا۔ اگر قابیل نے قتل کیا تھا کتنی دیر تک اپنی کمر پہ لاد کے پھر رہا اس کو، شرمندگی سے چھپ رہا ہے۔ قتل کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ شیطان نے کتنی محنت کی تھی ایک شخص پہ، 100 قتل کرائے اس سے، اور وہ اینڈ پہ توبہ کر کے بچ گیا۔ بتائیں کمر کس کی ٹوٹی ہے؟ بولے میں کمر کی، کتنی محنت ہے شیطان کی، توڑ کے رکھ دیا آپ نے اس کو، برباد کر دیا آپ نے اس کو، دشمن کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیا آپ نے۔ کس کی وجہ سے؟ صرف ایک جملہ بولنے کی وجہ، استغفر اللہ، من سے ایک جملہ بول دینا سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابلیس کا معنی ہی ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اس لیے وہ کہتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے لے کے ڈوبوں گا، میں مایوس ہوا ہوں، اب تو بھی ہوگا، تو کیا کرے گا؟ یہ توبہ نہیں کرے گا۔ تو اب یہ حدیث سن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب، کہ توبہ کرنے والا ایسا، من الذنب، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے گناہ اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ اب یہ گناہ کون سے والا، یہ نہیں بات ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ گناہ کی۔ یعنی اللہ بندے کو فرما برداری کے اوپر لانے کے لیے کتنی زیادہ کنسیشن دے رہا ہے، اس کو انکریج کر رہا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ اگر تو سلپ ہو گیا ہے تو صرف دوبارہ کھڑا ہو جا اور کیا کر؟ توبہ کر لے، اور اگر تو کر لے تو یہ ایسے ہے جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ دوسری حدیث، کلو بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد کیا ہے؟ خطا نہیں کرتی، بہت زیادہ خطا کرتی ہے، بہت زیادہ غلطی کرتی ہے، یعنی بار بار وہ غلطی کرے گا۔ آج آپ نے توبہ کی، کل آپ پھر غلطی کر دیں گے۔ وہ خیر الخطائین، اور ان خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے کون ہوتے ہیں؟ التوابون، بار بار توبہ کرنے والے۔ شیطان آپ کے ذہن میں پتا کہ تو چنگی مفت بری لائی، علی پرسوں توبہ کی تھی تو پھر غلطی کر لی تو پھر توبہ۔ شیطان پتا کہتا ہے آپ کو ایک ہی دفعہ گناہ چھوڑ کے توبہ کرنا، یہ اس کی چال ہے میرے بھائی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، غلطی کرتا ہے ایک دفعہ کرتا ہے بھائی، بولو بھائی غلطی ایک دفعہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو توبہ بھی مطلب تو غلطی کرے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا مجھے پسند کون ہے؟ ایک بار توبہ کرنے والے مجھے پسند، بولو بھائی نہیں ہے، مجھے پسند ہے بار بار توبہ کرنے والے۔ میرے بھائی 1 کروڑ مرتبہ ایک دن میں آپ نے گناہ کیا تو 1 کروڑ 1 مرتبہ آپ نے توبہ کرنی ہے، جنگ نہیں ہارنی۔ جب تک توبہ ہو رہی ہے چانس ہے میرے بھائی آپ بچ جائیں گے۔ اگر آپ نے توبہ چھوڑ دی تو کنفرم مریں گے، تو اچھا ہے نا موقع لے کے مر جائیں میرے بھائی۔ یعنی آپ نے توبہ کی، اگلے لمحے مر گئے، میرے بھائی کم از کم اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ بچ جاؤ گے۔ لیکن توبہ کیے بنا مر گئے تو کنفرم ہے کہ پکڑے جاؤ گے، کیونکہ آپ نے توبہ نہیں کی اللہ کے سامنے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ فرما برداری کے 3 درجات ہیں۔ پہلا، اپنی عقل اور فہم کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے۔ دوسرا، عمل کے اندر ایک خالق کے ساتھ ایک مخلوق کے ساتھ۔ خالق کے ساتھ عمل میں کیا مضبوطی ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، اور مخلوق کے ساتھ کیا اپنی زبان اور ہاتھ سے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور تیسرا، اگر آپ سلپ ہو جاتے ہیں، اگر گناہ ہو جاتا ہے، یہ بھی فرما برداری میں ہی آتا ہے کہ آپ کیا کریں؟ توبہ کریں۔ اور آخری حدیث میرے بھائی، قسم سے میرے بھائی، یہ شیطان اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، ایک پورے کا پورا فلسفہ ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے؟ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، بغاوت چیک کرو اس کی۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جملہ بولنے جا رہا ہے؟ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے ان بندوں کو بہکاؤں گا جب تک ان کے جسموں میں جان ہے۔ اللہ کو چیلنج دیکھو کیا کر رہا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ بغاوت کی انتہا دیکھو، اللہ کی قسم۔ اللہ نے آگے سے کیا بولا ہے؟ یہ نہیں کہا میرا بندہ نہیں بہکے گا، عجیب بات نہیں ہے؟ اللہ نے آگے سے کہا مجھے پھر اپنے جاہ و جلال کی قسم ہے، جب تک یہ معافی مانگتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا۔ دیکھو اللہ نے اس کی بات میں نہیں آیا، اللہ نے اس کو توڑا ہے اس جملے میں۔ یعنی تو نے 25 سال لگا کے میرا بندہ اپنی طرف لے کر گیا ہے، میرا بندہ صرف ایک بار بولے گا میں تجھے تیری ہی ٹریپ کے اندر ہرا دوں گا اور اس کو معاف کر دوں گا۔ ہاں شرط کیا ہے؟ وہ آتا رہے، اس کی امید نہ ٹوٹے، اس کا یقین نہ ٹوٹے۔ میرے بھائی میں یہ جملہ بولتا ہوتا ہوں صرف اس حدیث کو واضح کرنے کے لیے۔ ایک شخص نے نشے کی حالت میں ماں سے زنا کیا ہے، جو مرضی کر لو ہمارا معاشرہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، جو مرضی کر لو آپ، چاہے تتے توے پہ بیٹھ جائے نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے میں کروں گا، صرف کروں گا نہیں، تجھے معاف نہیں کروں گا اگر تو سچی توبہ کرتا ہے، تجھے یاد بھی نہیں کروں گا کہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ ہاں نا امید نہیں ہونا میری رحمت سے، مایوس نہیں ہونا، کچھ بھی ہو جائے شیطان نہیں بننا، کیونکہ میری رحمت سے نا امید صرف شیطان ہے۔
جو ایمان والا ہے اس کو پتہ ہے فرما برداری کا ایک اصول ہے، یہ بھی فرما برداری ہے کہ سلپ ہو جاؤ تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے۔ اور میرے بھائی توبہ آپ کی جنگ ہوتی ہے، جیسے ہی آپ نے توبہ کرنا چھوڑ دی آپ ہارے ہیں۔ غلطی کرنا چھوڑ دی یہ اللہ نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی ہے، توبہ کرنا چھوڑ دی یہ ہار ہوتی ہے۔ غلطی آپ نے پھر کر لینی ہے، کلو بنی آدم خطا ہو، ہاں توبہ کرنا نہیں چھوڑنا میرے بھائی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ توبہ کرنے والا اللہ سے رابطے میں رہتا ہے، اور جو اللہ سے رابطے میں رہتا ہے ایک وقت آتا ہے اس کے گناہ ہار جاتے ہیں، اس کی توبہ جیت جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔